بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت پاکستان کی ایئر فورس کو ہائی الرٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ ویسٹ بنگال، بھارت کے صوبے ویسٹ بنگال کی تیسری دفعہ کی جو چیف منسٹر ہیں ممتا بنرجی، انہوں نے لوگوں کے لیے بے انتہا کام کیا اور وہ 2/3 اکثریت سے تیسری دفعہ بھی سی ایم کا الیکشن جیتی۔ انہوں نے ایک ریلی میں یہ بھانڈا پھوڑا ہے جو کہ شاید ہی انڈیا یا بھارت کا کوئی مرد اتنی ہمت سے بتا سکے۔ کوئی ایسا شیر کا بچہ بھارت میں پیدا نہیں ہوا جیسے یہ شیرنی پیدا ہوئی۔ انہوں نے ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ بی جے پی کی جانب سے پلوامہ جیسا ایک حملہ ہونے کی تیاری ہے اور یہ تیاری تقریباً مکمل ہو چکی ہے، اور اس بار یہ حملہ ویسٹ بنگال پر ہونے جا رہا ہے۔ جی ہاں، ممتا بنرجی نے پورے جلسے کے سامنے ہوش و حواس میں یہ بیان دیا ہے کہ بی جے پی یعنی کہ جو مودی کی پارٹی ہے وہ اب پلوامہ جیسا اٹیک ویسٹ بنگال پر کرنے جا رہی ہے۔ انہوں نے ریلی میں خطاب کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ میں آپ سب کو وارن کر رہی ہوں کہ پلوامہ کی طرح ایک جھوٹا ڈرامہ ہمارے ہاں بھی بی جے پی کی طرف سے کرنے کی پوری تیاری ہے اور کسی بھی وقت بی جے پی یہ حملہ کروا سکتی ہے۔ ممتا بنرجی نے ویسٹ بنگال میں اتنا کام کرایا ہے اور لوگوں کی اتنی مدد کی ہے کہ وہاں بی جے پی کا صفایا ہو گیا ہے، بلکہ جہاں بھی تھوڑے پڑھے لکھے لوگ اور باشعور لوگ رہتے ہیں وہاں بی جے پی نہیں جیت سکتی۔ بھارت میں صرف ان علاقوں میں بی جے پی جیتتی ہے یہاں تھوڑی جہالت یا غربت ہے، اس لیے وہ لوگ کسی لالچ میں آ کر یا جو شعور نہیں رکھتے وہ بی جے پی کو ووٹ دے کر اسے جتوا دیتے ہیں۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس حملے کی مودی کو ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ وہ یہ کہ یہ جو رافیل طیارے بھارت نے خریدے ہیں خاص طور پر اپنی نیوی کے لیے، ان کا مقصد پاکستان پر حملہ کرنا ہے، کیونکہ جو پاکستان کے اس وقت حالات چل رہے ہیں وہ آئیڈیل حالات ہیں حملہ کرنے کے لیے بھارت کی طرف سے۔ جی ہاں، کیونکہ پاکستان میں نہ معاشی استحکام ہے نہ ہی سیاسی استحکام، اور یہ وقت آئیڈیل گنا جا رہا ہے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے۔ اور بھارت نے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کے ذریعے کچھ فیک ویڈیوز پہلے ہی بنا رکھی ہیں جو کہ وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرے گا، اور پلوامہ کی طرح جو الزام ہے وہ پاکستان پر آئے گا جو بھی حملہ یہ اب ویسٹ بنگال پر کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جو اپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کے تھرو ایسی کچھ ویڈیوز بنا رکھی ہیں جو کہ ایسا ثابت کریں گی جیسے پاکستان کا بھی یہ ویسٹ بنگال میں جو حملہ کریں گے اس میں ہاتھ ہے۔ اس لیے ممتا بنرجی نے پہلے ہی اس ڈرامے کا جو راز ہے وہ فاش کر دیا ہے۔ ممتا بنرجی نے کہا تھا جب یہ پلوامہ اٹیک ہوئے تھے اس وقت بھی ممتا بنرجی نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ سب ایک ڈرامہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہادر شخص اروند کیجریوال نے بھی یہی بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر یہ پلوامہ جو اٹیک ہے پاکستان نے کروایا ہے تو آپ پاکستان کے خلاف ثبوت کیوں نہیں لا رہے؟ آپ پاکستان کے خلاف ثبوت لائیں تاکہ ہم پاکستان کا منہ بند کر سکیں۔ پھر راہل گاندھی بھی اس کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے بھی اس ڈرامے کا جو مودی نے کروایا تھا صاف صاف بیان دیا تھا۔ اب بھارت میں اکثریت اس بات کو سمجھ چکی ہے کہ یہ سب مودی نے کروایا تھا۔ تو یہ سب مودی کیوں کروا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کافی وجوہات ہیں، جیسے کہ اب مودی نہیں چاہ رہا کہ پاکستان کا جو سی پیک ہے وہ چلے اور وہ ترقی کرے۔ گلگت بلتستان اور کشمیر کو اپنا بنانے کے لیے یہ ساری حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ مودی جو بائیڈن سے ملاقات کی تھی اس میں یہی بات ڈسکس کی گئی تھی کہ کس طرح گلگت بلتستان اور کشمیر کو بھارت کا حصہ بنایا جائے، یعنی کہ جو اب جنگ ہونے جا رہی ہے بھارت کی طرف سے وہ کوئی عام حملہ نہیں تھا کہ پہلے جیسے لائن آف کنٹرول پر فائرنگ ہوتی ہے اور بعد میں سب کچھ امن میں آ جاتا ہے، بلکہ اب یہ جو حملہ ہونے جا رہا ہے بھارت کی طرف سے یہ ایک منی بھارت کی طرف سے جنگ ہونے جا رہی ہے، کیونکہ بھارت یہی بیان دیتا ہے مودی اکثر کہ پاکستان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں اور اتنے وسائل بھی نہیں کہ وہ ہمارا مقابلہ کر سکے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ بغیر پیسوں اور بغیر وسائل کے اپنی ہمت پہ ہی بھارت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مودی اور اس کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔